بعض لوگوں کی کچھ ایسی نیکیاں ہوں گی جو ایک نیکی ہوگی کل قیامت کے روز اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا۔ وہ عرض کریں گے کہ یا اللہ اتنی نیکیاں تو میری نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو نے علم کی بات کسی شخص کو بتائی تھی، ہم نے اس علم کی بات کو اتنا بڑا آپ کو اجر عطا کر دیا ہے کہ اب ایک نیکی نہیں، اب پہاڑ بن چکا ہے۔ اگر انسان صدقہ جاریہ کوئی نیک عمل دنیا میں رہ کر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو اتنا انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ ایک نیکی نہیں رہتی۔ اگر کسی نے کسی کو حدیث بتائی، اس نے آگے حدیث بیان کی، وہ ہزاروں لوگوں تک ایک حدیث پہنچی تو ہزاروں لوگوں کا ثواب اس پہلے بتانے والے شخص کو ملے گا۔ ایسے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورۃ نحل کے اندر اور آیت نمبر 25 کے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو خود تو اپنا بوجھ اٹھائیں گے لیکن ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ وہ کون سے لوگ ہیں جو دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے؟ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کسی کو گمراہ کیا ہے، علم نہیں تھا، اس کے پاس کوئی دلائل ہی نہیں تھے، خود گمراہ تھا، دوسروں کو گمراہ کیا، تو جتنے لوگ آگے اس نے گمراہ کیے ہیں سب کا بوجھ وہ شخص بھی ساتھ اٹھائے گا جس نے ابتدا میں دوسروں کو گمراہ کیا تھا، جو گمراہ لوگوں کا امام بنا تھا، جو گمراہ لوگوں کا رہنما بنا تھا۔ ان سب کا بوجھ وہ ایک شخص اٹھائے گا جس نے گمراہی کا دروازہ کھولا تھا۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ۔ سورۃ عنکبوت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کچھ لوگ اپنا بوجھ اٹھائیں گے اور ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے اللہ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، قیامت کے روز کوئی جان دوسری جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی۔ یعنی جس انسان نے جو کمایا ہے کل اس نے اسی کا ہی بدلہ لینا ہے۔ اگر برے اعمال تو برے عملوں کا بدلہ ملے گا، اگر نیک اعمال کمائے ہیں تو نیکیوں کا بدلہ انسان پائے گا۔ اگر برے اعمال کیے ہیں اور برا وہ عمل کیا ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے، جس سے لوگوں نے سبق حاصل کیا۔ ایک آدمی ہے وہ ڈانسر ہے، خود گناہ گار ہے اور پھر دوسروں کو ترغیب دیتا ہے۔ اب جتنے لوگ حرام کام میں شریک ہوں گے جن کو اس نے غلط کام سکھائے ہیں ان سب کا بوجھ کل قیامت کے روز وہ انسان بھی اٹھائے گا۔ اگر کسی نے ایک گانا گایا اور سوشل میڈیا میں چلا گیا اور جتنے لوگ گانا سن کر گناہ گار ہوں گے گانا گانے والے کے سر پر ان سب کا بوجھ آئے گا۔ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے کہ قیامت کے روز اپنا بوجھ تو یہ لوگ اٹھائیں گے ساتھ دوسروں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ اب ایک ہماری اگر بیٹی ہے وہ کسی شادی میں کسی تقریب میں جاتی ہے، وہ سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی، اب اس کو دیکھ کر کچھ اور بیٹیاں بھی یہ اصرار کر لیتی ہیں ہم نے دوپٹہ بھی اتارنا ہے، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو سر پہ دوپٹہ نہیں لیتی۔ اب اس نے جو گناہ ایجاد کیا ہے اس کی وجہ سے اب جتنی بیٹیاں گناہ گار ہوں گی ان سب کا بوجھ کل قیامت کے روز اس کو بھی اٹھانا پڑے گا۔ جو انسان خود اپنا جواب نہیں اللہ کی بارگاہ میں دے سکتا وہ کسی کا جواب کب دے گا؟ پھر وہ بھاگے گا اپنے عملوں سے، پھر وہ چھپتا پھرے گا۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ انسان اللہ کی بارگاہ میں پہلے ہی عاجز ہو جائے، پہلے ہی انکساری کرے۔ اللہ کی بارگاہ میں انسان اپنی اس طریقے سے عاجزی پیش کرے کہ اے اللہ میں خود تو گناہ گار ہوں لیکن میں دوسروں کو گناہ گار نہیں کرنا چاہتا۔
اب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی نیکیاں فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ ریاکاری ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو گناہ فخر سے بیان کرتے ہیں، یہ گناہ کا سبق دینے والا کام ہے، دوسروں کو گناہ کے لیے مائل کرنا کہ آؤ تم بھی گناہ کرو، آؤ تم بھی اللہ کے عذاب کو دعوت دے۔ ایسا کام کرنے سے اللہ تعالی تو ناراض ہوتا ہی ہے، لیکن انسان کا اپنا بھی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ انسان کے نیکیوں کے جتنے اعمال کیے ہوتے ہیں وہ سب کے سب تباہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ایک پیارا طریقہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنے صحاب میں بیٹھتے تو عاجزی اور انکساری سے وہاں بیٹھتے۔ اسی لیے ایک صحابی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بڑی عبادت کیا کرتے، بڑی ریاضت کیا کرتے، اللہ کی بڑی بندگی کرتے، سارا دن روزہ رکھتے، ساری رات نوافل پڑھتے۔ لیکن جب مسجد میں آئے، دیکھا کہ باقی صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ذہن میں خیال تھا کہ آج اگر جنت تقسیم ہوئی تو ہو سکتا ہے کہ میرا نام بھی آئے، کیونکہ میں نیکیاں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کہ میرا نام بھی آئے، میں نیکیاں کرتا ہوں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دروازہ کھولو، اور ساتھ جو دروازے میں آئے گا اس کو جنت کی بشارت بھی دو۔ جو آنے والا شخص تھا وہ تو ایک سادہ سا انسان تھا، وہ تو ایک سادہ سا آدمی تھا، وہ تو کوئی عبادت گزار نہیں تھا۔ دوسرے دن بھی ایسا ہی ہوا، تیسرے دن بھی وہی شخص آیا اور جنت کی بشارت ملی۔ سوچنے لگے کہ جس کو بار بار جنت کی بشارت مل رہی ہے وہ کتنا عبادت گزار ہوگا۔ جب اس کے گھر میں گئے، 3 راتیں اس کے گھر میں رہے اور اس کی عبادت دیکھی تو عبادت تھی نہیں کچھ۔ صبح فجر کے وقت اٹھتے تھے، رات عشاء کی نماز پڑھی، صبح فجر کی اٹھ کے پڑھی، ساری رات وہ سوئے رہتے۔ آخر ان سے پوچھا کہ یار تو کون سا عمل کرتا ہے؟ میں تو ساری رات نوافل پڑھتا ہوں، سارا دن روزے رکھتا ہوں، عمل تو میں نیک کرتا ہوں، لیکن مجھے تو جنت کی بشارت نہیں ہوئی۔ آپ کو بڑی جلدی جنت کی بشارتیں اور 3 دن تک کیا نیک عمل کرتے ہیں؟ اس نے کہا بھائی نیک عمل تو نہیں ہے، یہ نمازیں ہی ہیں جو میں پڑھتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، آپ نیکیاں ضرور کرتے ہوں گے۔ جب اصرار کیا حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو اس شخص نے کہا کہ اے عبداللہ، میرے پاس اور تو کوئی ایسی نیکیاں نہیں ہیں، لیکن یہ جو میرے سینے میں دل ہے نا، اس دل کے اندر کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے، کسی مسلمان کے بارے میں حسد نہیں ہے، میں نے کبھی کسی انسان کو غلط رستے پہ نہیں لگایا۔ جب کسی انسان کو غلط رستے پہ نہیں لگایا تو اللہ کو اتنا پسند آیا، وہ شخص اتنا پسند آیا کہ اللہ کے محبوب کو اللہ نے وحی کی کہ میرے حبیب یہ جو شخص ہے اس کو 3 دن تک بشارت دے اور سبھی کے سامنے بشارت دے، تاکہ تمام لوگوں کو پتا چلے کہ اللہ اتنی عبادتیں پسند نہیں کرتا جتنی عاجزی پسند کرتا ہے۔ اگر آپ کسی کی بیٹی ہیں، کسی کا بیٹا ہے، اگر آپ ایک مرد ہیں یا آپ عورت ہیں، آپ ایک ایسی رسم بنائیں جس سے کل قبر میں بھی آپ کو فخر محسوس ہو۔ آپ ایک ایسی عادت چھوڑ کے جائیں جس کی وجہ سے لوگ ترستے رہیں کاش کہ ان کی زندگی میں ہوتا اور ان کی میں زیارت کرتا۔ ہمارے بزرگوں نے یہی کام کیے، نیک روایات چھوڑی ہیں، بری روایات نہیں چھوڑی۔ اسی لیے کہتے ہیں، شیخ سعدی نے کہا تھا، صحبت تالے ترا تالے کند، صحبت صالح ترا صالح کند۔ اچھے انسان کی صحبت انسان کو اچھا کرتی ہے اور برے انسان کی صحبت انسان کو برا کرتی ہے۔